رات میں رمضان المبارک کی رات میں عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق اور خلوت حلال ہے، اور اس سے پہلے تم خیانت کر رہے تھے تو اللہ نے تخفیف کر دی، گزشتہ غلطیاں معاف کر کے آئندہ کے لیے سہولت دے دی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ دراصل روزے کے بارے میں جو پہلے حکم تھا اس حکم میں تبدیلی کا مرحلہ ہے، جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ جیسے نماز میں بھی آخری شکل آہستہ آہستہ بنی ہے کہ پہلے حدیث پاک کے مطابق نماز کے اندر کافی گنجائشیں تھیں کہ نماز میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کوئی مسجد میں آنے والا سلام کرتا تو نماز کے دوران ہی اس کے سلام کا جواب بھی دے لیتے تھے، اور نماز کے اندر گویا بولنے کی ضرورت کی حد تک اجازت تھی۔ لیکن بعد میں پابندی عائد ہو گئی کہ نہیں، قوموا للہ قانتین، کہ نماز میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو خاموش ہو کر اور ساکت و صامت ہو کر کھڑے ہو۔ تو نماز کے اندر بولنے پر پابندی عائد ہو گئی۔ اسی طرح روزے میں بھی جو آخری شکل ہے وہ یکدم نہیں بنی، بلکہ احکام میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ شروع میں حکم ذرا سخت تھا روزے کے حوالے سے، اور روزہ بھی لمبا تھا۔ وہ یہ تھا کہ روزہ صبح صادق سے تو شروع ہوتا ہی تھا، لیکن اس سے پہلے بھی شروع ہو سکتا تھا۔ وہ اس طرح کہ رات کو سونے سے پہلے تک تو کھانے پینے کی اجازت تھی، لیکن کوئی شخص اگر رات کو سو گیا تو بس سونے سے، نیند آنے سے اس کا روزہ شروع ہو جاتا۔ سحری نہیں تھی کہ رات کو سو کر اٹھنے کے بعد سحری کر سکیں، اس کی اجازت نہیں تھی۔ سونے سے پہلے پہلے تک جو کھا لیا پی لیا بس وہی تھا، اور سونے سے روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی نہیں سویا اور اس نے سحری کے وقت کچھ کھا پی لیا تو وہ تو ٹھیک تھا، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی سو گیا تو سونے سے اس کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو یوں گویا روزہ ایک طویل دورانیے کا حامل تھا، رات کو سونے سے لے کر اگلے دن کے غروب آفتاب تک۔ تو اس میں کچھ مشکلات پیش آئیں جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ان مشکلات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ قیس بن سرما انصاری رضی اللہ عنہ ایک محنت کش صحابی تھے۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا، اور روزے کے ساتھ ہی محنت مزدوری کرتے رہے دن بھر۔ اب شام کو جب گھر لوٹے ہیں تو گھر آ کر بیوی سے پوچھا کہ افطاری کے لیے، کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں، البتہ میں ذرا باہر نکل کے کچھ انتظام کرتی ہوں اس کا۔ اب وہ چلی گئی، یہ دن بھر کے تھکے ہارے تھے، لیٹے تو آنکھ لگ گئی۔ اب آنکھ لگی اور بیوی جب کوئی انتظام کر کے واپس آئی تو یہ تو سو چکے تھے۔ اب خود اٹھے یا بیوی نے جگایا تو اب تو اگلا روزہ گویا شروع ہو چکا تھا۔ اب اگلا روزہ شروع ہو چکا تھا، کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، تو اگلے روزے کے دوران کہیں صبح یا دوپہر کے وقت طبیعت ان کی خراب ہو گئی۔ پچھلا روزہ ہی مشکل سے پورا کیا تھا، اگلا روزہ شروع ہو گیا، بغیر کچھ کھائے پیے تو بے ہوش ہو گئے۔ تو اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے، اور اسی طرح کہ رات کو سونے کے بعد خیال نہ رہا اور ازدواجی تعلق قائم
کرنے کے حوالے سے بھی کچھ واقعات پیش آ گئے، تو اس کو یوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ بات جان لی کہ تم اپنی جانوں سے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی بے دھیانی میں تم سے یہ غلطیاں ہو رہی تھیں کہ رات سونے کے بعد پھر گویا کچھ کھا پی لیا بے دھیانی میں یا ازدواجی تعلق ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تمہارے لیے تخفیف کر دی ہے، آسانی کر دی ہے۔ وہ آسانی اب یہ بتائی جا رہی ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اب روزوں کی رات میں پوری رات یعنی غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جو پوری رات ہے، اس میں وہ سونے جاگنے کی پابندی کے بغیر اب تمہارے لیے بیویوں کے ساتھ خلوت اختیار کرنا بھی حلال، اور صبح تک فجر تک کھانا پینا بھی حلال، چاہے سونے سے پہلے کھاؤ یا سو کر اٹھنے کے بعد کھاؤ، دونوں صورتوں میں حلال۔ تو یہ جو تبدیلی تھی